وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 73 سے 75 تک آج کا سبق ہے. آج کے درس کا موضوع، کیا ہم نے اپنے نفس کو اپنا الہ واحد تسلیم کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. مجھے تو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے مگر یہ کہ میں صاف صاف ڈر سنانے والا ہوں. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں گیلی مٹی سے ایک پیکر بشریت پیدا فرمانے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. پھر جب میں اس کے ظاہر کو درست کر لوں اور اس کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں تو تم اس کی تعظیم کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 73. وَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. پر سجدہ کیا فرشتوں نے، کلہم تمام فرشتوں نے جو وہاں موجود تھے، اجمعون سب نے، الا ابلیس لیکن ابلیس نے نہیں کیا. استکبرہ، اس نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا. وکان من الکافرین، اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. سامعین کرام، آدم اور ابلیس کا واقعہ ہمارے زیر مطالعہ ہے اور اس میں مختلف مباحث ہیں اور وہ میں آپ کو گزشتہ سبق میں بتا چکا ہوں. اور اس کے چیدہ چیدہ نکات یہ ہیں. ان مباحث میں سامعین کرام ایک مرتبہ دوبارہ میں عرض کر دوں. ان مباحث میں پہلا تو اس میں موضوع یہ آتا ہے کہ انسان کی فضیلت اور شرف کیا ہے، اور اس کے بعد ابلیس کا تذکرہ ہے سامعین کرام کہ انسان کا جو دشمن ہے وہ کون ہے اور اس کی دشمنی جو ہے وہ کس بارے میں ہے. اور اس میں یہ بھی بحث ہے سامعین کرام کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جس سے انسان بھٹک سکتا ہے اپنی راہ سے، اپنے عروج سے بھٹک سکتا ہے. کون سی ایسی وجوہات ہیں اور کن وجوہات کی بنا انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے. اور اس میں ایک یہ بھی ہے سامعین کرام کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے تکبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے، ان کا ٹھکانہ
کیا ہے، ظاہر ہے جہنم ہے۔ یہ سارے مباحث ہے سامعین کرام، آہستہ آہستہ اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے اس کا میں نے آپ کو ترجمہ سنایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم سجدہ کیا تو فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام سجدوں نے جو وہاں اس مجلس میں موجود تھے سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا، استکبرا، اس نے تکبر کیا اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ نے یا ابلیس ما منعک، اے ابلیس کیا کس چیز نے روک لیا تمہیں، ان تسجدا، کہ تم سجدہ کرتے اس ہستی کو، لما خلقت بیدیہ، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، یعنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا، کیونکہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے۔ عام مخلوقات جو ہیں جو ان کا یعنی ان کا جو ظاہر ہے اسی میں اس کا مقصود جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، لیکن انسان کا جو یعنی انسان کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، یعنی دونوں پہلو ہیں اس کے، تو دونوں ہاتھوں سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے، یعنی قدرت کاملہ سے میں نے پیدا کیا، اپنے حکم سے پیدا کیا، اپنے حکم سے اس میں روح ڈالی، تو آپ نے کیوں اس سے وہ کر لیا، کیوں سجدہ نہ کیا؟ استکبرتا، کیا تم نے تکبر کیا، ام کنت من العالین، یا تم تھے ان اونچے گروہ میں سے، یعنی جو اس وقت موجود نہیں تھے اور اعلیٰ رتبے کے وہ تھے، یعنی تم کوئی ایسی اونچی ہستی کے گروہ میں شامل تھے، یا تم نے اپنے آپ کیوں تم نے سجدہ نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ انا خیر منہ، شیطان نے کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے، یعنی اچھا ایک بات اس میں یہ نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ حکم سجدہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا تھا یہ حکم بندگی نہیں تھا، کیونکہ ہمارا جو سجدہ ہوتا ہے یہ بندگی کا ایک اظہار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنے معبود کی حیثیت سے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ حکم سجدہ جو تھا یہ حکم اطاعت تھا کہ تم اس کی خدمت میں لگ جاؤ، جیسے کہ تمام مخلوقات سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے انسان یعنی لگتا یوں ہے کہ یہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہے، اسی طرح ملائکہ جو ہیں وہ بھی انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ سجدہ اطاعت تھا کہ تم اس کی خدمت میں لگ جاؤ، اس کے تابع ہو کے، اور یہ حکم سجدہ کا مطلب ہے، مطلب آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ حکم جو حکم بندگی ہے، سجدہ جو بندگی کا ہے وہ سجدہ یہاں مراد نہیں ہے، یہ بہرحال اتنا آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ بہرحال ہم نے پڑھا انا خیر منہ، قال انا خیر منہ، اے اللہ تعالیٰ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تم نے آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا ہے، خلقتہ من طین، مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو سامعین کرام انسان کو یعنی ایک تو بات یہ ہے کہ یعنی انکار سجدہ کیا اس نے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کر دیا، بہرحال جو بھی تھا، سجدہ تھا، رکوع تھا یا جو بھی تھا، لیکن اس نے اپنی عقل سے ایک فیصلہ کیا اور حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو دوڑایا کہ میں یہ سجدہ مجھے مناسب ہے کہ نہیں ہے، تو پھر اس نے انکار کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجیم، یہاں سے نکل جاؤ، یعنی اس مقام سے نکل جاؤ کیونکہ تم مردود ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لعنتی الی یوم الدین، اور تم پہ لعنت ہوگی میری یوم الدین تک، یعنی قیامت کے دن تک تم میری لعنت میں گرفتار ہوگی۔ سامعین اکرام اللہ تعالیٰ کے یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین جو ہیں وہ بدلتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، سنت یہ ہے، عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کی صورت میں انسان کو یعنی اطاعت کی صورت میں تو راضی ہوتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے یہاں، لیکن ہے بہت بڑا
یعنی اس کے اثرات بہت بڑے ہیں۔ اگر مخلوق خالق کے حکم کی اطاعت میں پس و پیش سے کام لے گی تو پھر یہ مردود ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوگا بلکہ ناراض ہوگا۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کے اثرات بہت زیادہ بڑے ہیں سامنے کا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ شیطان کیا تھا؟ اللہ کی مخلوق تھی، جن تھا، اللہ کی مخلوق تھی، حکم سجدہ ہوا، وہ اس ٹولی میں شامل تھا، تو ظاہر ہے کہ اس کو بھی حکم ہوا کہ تم سجدہ کرو، تو اس نے پس و پیش سے کام لیا، اپنی عقل دوڑائی کہ یہ مجھے کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس میں میرا فائدہ ہے کہ نقصان ہے، تو انکار کر دیا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا، انکار کر دیا۔ جب انکار کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا اور وہ مردود ٹھہرا۔ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تم مردود ہو، جاؤ تم۔ اور پھر یہ لعنتی ہو گیا، یعنی انکار کے بعد انجام کیا ہوا؟ اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو گئی، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ غور کی بات یہ ہے سامعین کرام، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عادات سنت یہ نہیں بدلتی، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عادات میں تبدیلی نہیں پاؤ گے، ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ دیکھیں یہ قرآن کی بات ہے، میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے قرآن بیان کر رہا ہوں، اپنی خواہشات یا اپنی کوئی اس میں میری اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا، اور میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو حق ہے، جو سچ ہے، اور جو سچ ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی، یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو عادات کریمہ ہیں وہ یکساں ہیں، مخلوق کے بارے میں اس کے قوانین، اس کے عادات کریمہ، ایسا کرو گے اللہ راضی ہو جاؤ گے، ویسا کرو گے اللہ ناراض ہو جائے گا، ایسا کرو گے تو تقرب الہی میں تمہارا اضافہ ہوگا، ایسا کرو گے ویسا کرو گے تو تمہارے درجات نیچے ہو جائیں گے۔ یہ سب قوانین، لگے بندے قوانین ہیں، قوانین قدرت ہیں، اللہ تعالیٰ کی عادات ہیں، اور جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہم کچھ یعنی ہمارے ساتھ اللہ کا کچھ خاص رویہ ہوگا، یعنی ہم گناہ کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہوگا، یہ ہمارا ایک تصور ہے سامنے کرام، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہیں گے، اس کے اثرات ہم پہ وارد نہیں ہوں گے، یا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے، مثال کے طور پہ اس کا متضاد جملہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کرنے کی نیکیاں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے پھر بھی راضی نہیں ہوگا، اپنا مال خرچ کریں گے، جان خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ پھر ناراض کا ناراض رہے گا، معاذ اللہ۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ویسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے۔ دیکھیں شیطان کون تھا؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھا۔ اللہ کا مخلوق کا اللہ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، سوائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، پھر وہ ہمارا معبود ہے اور وہ ہمارا رب ہے، ہمارا اور کوئی رشتہ نہیں ہے، مخلوق کا خالق کے ساتھ اور کوئی رشتہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا رب ہے۔ اب مخلوق کے ساتھ رویہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ تمام مخلوقات جو انسان اور جن ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا رویہ یکساں ہے۔ باقی مخلوقات تو مجبور ہیں نا سامنے کرام، وہ تو مجبور ہیں، اس کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، وہ بحث ہی نہیں ہے۔ بحث جو ہے وہ ثقلین کی بحث ہو رہی ہے سامنے کرام، انسان اور جن اللہ تعالیٰ سے اگر یہ رویہ رکھیں گے تو اس کا جواب یہ ہوگا، وہ رویہ رکھیں گے تو اس کا جواب یہ ہوگا، یہ لگے بندے طریقے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کی کسی انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک رویہ رکھے، یعنی کسی قسم کے اعمال کے ساتھ، یا کسی قسم ایک انسان جو ایک عمل کرے، ایک انسان کے ساتھ رویہ ایک ہوگا، دوسرے کے ساتھ دوسرا ہوگا، ایسا نہیں ہے سامنے کرام، ایک سا یکساں رویہ ہے۔ اب یہاں جو تذکرہ ہو رہا ہے سامنے کرام، یہ نافرمانی کا ہو رہا ہے،
کہ مخلوق اگر اللہ کی نافرمانی کرے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دی ہے، ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم شکریہ کرو گے اس کی نعمتوں کا، یعنی نعمتوں کو بجا استعمال کرو گے، صحیح استعمال کرو گے، وہ تم سے راضی ہوگا۔ یہ قوانین قدرت اللہ تعالیٰ نے بیان بھی کر دیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سوچتے نہیں۔ ان تشکروا یرضہ لکم وان تکفروا فلا یرضی عن القوم الکافرین، او کما قال، اگر تم انکار کرو گے میرے احکامات کا یا میرے بھجوائے ہوئے دین پر عمل کرنے سے انکار کا رویہ اختیار کرو گے تو فإن اللہ لا یرضی عن القوم، اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں سے خوش نہیں ہوتا۔ انکار کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ انسان، یعنی میں آپ کو آسان الفاظ کہہ رہا ہوں، جنات کی تو بات یعنی اس کے تابع ہے نا، جنات ہدایت میں انسان کے تابع ہیں سامنے کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو میں انسان کا تذکرہ کروں گا اور رویوں کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، اگر نہیں کرو گے تو پھر میں تم سے ناراض ہوں گا۔ یہ قرآنی آیت کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں سامنے کرام۔ اللہ کی احکامات یا حکم، اللہ کے حکم سے انکار، ایک حکم سے بھی انکار انسان کو مردود کر سکتا ہے، وہ لعنتی ہو سکتا ہے اور وہ لعنتی ہوتا ہے۔ یہ بات یعنی یہ لعنت کی جو بات ہے یہ تو بالکل واضح ہے قرآن میں، اگرچہ وہ آیت کریمہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ بات اصول جو ہے آپ نوٹ کر لیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، تم پر میری لعنت ہوگی، تم مردود ہو۔ یہ کون مردود ہوا؟ یہ مخلوق، اللہ کی مردود میں سے ایک شخص جس کا نام عزازیل تھا، وہ مردود ہو گیا، وہ مردود ہو گیا۔ اب یہ عادت کریمہ ہے سامنے کرام، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کی احکامات سے انکار کرتے چلے جائیں گے، باوجود اقرار کے عملاً انکار کرتے چلے جائیں گے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا۔ یہ بہت بڑی ایک غلط فہمی ہمیں لگ گئی ہے سامنے کرام کہ ایسا ہوگا۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ اعمال بد میں مصروف ہیں، فسق میں، فجور میں مبتلا ہے، فساد ہے، ان کے ذہن میں فساد برپا ہے، صرف کلمے کی بنا پہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے یا اس رد عمل سے بچ جائیں گے جو نافرمانی کی صورت میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ بہت سے لوگ ہم میں سے، آپ دیکھیں نا، تھوڑا سا آپ دیکھیں، جلدی نہ کریں، ہم میں سے بہت سے لوگ مطمئن ہیں اپنے انکار پر، جو عملاً انکار میں مبتلا ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں سامنے کرام، یہ خاندان کی اکائی میاں بیوی سے یہ بات شروع ہوتی ہے، اور ہماری ٹاپ لیول جو اشرافیہ ہے یا جو قومی ایک رویہ ہے، اس کو آپ دیکھ لیں کہ ہم باوجود یہ کہ ایک بدکار قوم ہے، فاسق ہیں، فاجر ہیں، ظالم ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، پھر بھی ہماری توقع یہ ہے کہ ہم جنتی ہیں اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہے، اور بس وہ یہ ایسا نہیں ہے سامنے کا۔ یہ بات ذہن سے نکال لیں۔ دیکھیں، جو کرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیکھیں لکھ دیا ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ دیکھ لے گا، جو برائی کرے گا اس کو دیکھ لے گا۔ تو بات یہ ہے سامنے کرام، یہ ایک چیز جو ہے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ آپ دیکھ لیں بالکل واضح طور پہ ہے۔ ایک حکم سے انکار کیا تھا شیطان نے، اور وہ بھی اس میں پسو پیش کیا، شیطان نے کیا گیا پسو پیش کیا، اب حکم کے مقابلے میں اپنی عقل جنگائی، عقل لڑائی کہ بھئی یہ حکم سجدہ جو ہے یہ میں نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اصل میں اس میں ایک نقطہ ہے سامنے کرام، یہاں ایک نقطہ ہے، وہ سمجھنے کا ہے، سمجھانے کا ہے، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ تم بلا چون و چرا میری اطاعت کرو۔ دیکھیں معبود کہتے اسے، تھوڑا سا میں آپ کو
تھوڑی سی تفصیل سے بتاؤں، آپ کا میں زیادہ وقت نہیں لے رہا، تھوڑی سی تفصیل میں یہ بتا رہا ہوں۔ معبود کہتے کسے ہیں؟ معبود وہ ہستی ہوتی ہے جس کے سامنے جس کا حکم آپ مانیں بلا چون و چرا۔ اگر چون و چرا کرنے لگیں گے تو وہ معبود نہیں ہے۔ یہ بالکل آپ ایک سادہ سا جملہ ہے، یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ معبود لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب معبود کی کیا تفصیل ہے؟ وہ ہستی حق ہو یا باطل، یا میں یہ عرض کر دوں حق ہو یا باطل، وہ ہستی جس کا حکم آپ بلا چون و چرا مان لیں، وہ معبود ہے آپ کا۔ اب وہ جو بھی ہو، دیکھیں الہ جو ہے وہ ایک صفت ہے، حق بھی ہو سکتی ہے، باطل بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کیا ہے؟ الہ، الہ ہے وہ، لا الہ الا اللہ، لیکن یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب وہ آپ باطل کو بھی الہ بنا سکتے ہیں، حق کو بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، آسان سی بات ہے، قرآن کے مطابق ہے۔ اگر کسی بھی ہستی کی آپ بلا چون و چرا کہنا مان رہے ہیں، وہی آپ کا معبود ہے۔ اگر اللہ کی آپ مان رہے ہیں تو اللہ آپ کا معبود ہے۔ اب اللہ کے سوا کسی اور کی بات مان رہے ہیں، وہ آپ کا معبود بن جاتا ہے۔ اور میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، مثال کے طور پہ آپ اپنے جی کی مانتے ہیں، اپنے نفس کی مانتے ہیں، اور یہ معاملہ ہم کر رہے ہیں سامنے، اپنے خواہشات کے بے دام غلام بن چکے ہیں سامنے۔ میں آپ کو احساس دلاتا ہوں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی کوشش میں ناکام رہتا ہوں، سمجھا نہیں سکتا۔ ہم اپنے نفس کے بے دام غلام بن چکے ہیں۔ ہمارا معبود جو ہے حقیقت میں نفس ہے، خواہشات ہیں ہماری۔ آپ دیکھ لیں، سمجھ کے لیے میں آپ کو اشارات دیتا ہوں، ورنہ یعنی یہ معاملہ جو ہے، ایک مثال میں دے دیتا ہوں آپ کو۔ مثال کے طور پہ میاں ہے، بیوی ہے، آپس میں اگر یہ من چاہے طریقے سے طرز معاشرت اختیار کر رہے ہیں، بیوی اپنے مرضی سے شوہر کے ساتھ سلوک کرتی ہے، یا شوہر اپنی مرضی سے بیوی سے سلوک کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کے کہنے کے مطابق دوسروں سے سلوک کر رہے ہیں، من چاہی خواہشات کے تحت جو ہے۔ یہ بہت آسان بات ہے، کیونکہ میں اکثر یہ مثال اس لیے دیتا ہوں کہ اکثر میرے سامعین میں یا تو شوہر ہیں یا بیویاں ہیں، یہ بات سمجھنے کے لیے ہے سامعین کرام۔ اولاد کو بھی شامل کر لیتے، وہ اپنی مرضی سے اپنے والدین سے اپنی مرضی سے سلوک کرتی ہے، جی چاہا تو کہنا مان لیا، جی چاہا تو کہنا نہیں مان لیا۔ عام طور پہ دیکھیں اولاد جو ہے آج کل سر چڑھی ہوئی ہے، اور وہ بدتمیزی سے بات کرتی ہے اپنے والدین سے، پھر اپنے والدین کو جو ہے وہ حقیر سمجھتی ہے۔ اکثر یعنی یہ ہوتا ہے کہ وہ والدین کا احترام نہیں ہے، والدین حقیر ہیں، یعنی یہ آپ دیکھ لیں، یہ اولاد اکثر جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں یا جانتی ہوں، میرے یہ ابو امی اتنے نہیں جانتے، میں سمجھدار ہوں۔ تو یہ ایک عام مرض ہے سامعین کرام۔ بہرحال میں بات کر رہا ہوں الہ کی، میں بات کر رہا ہوں الہ وہ ہستی جس کے آپ بے دام غلام بن جائے، وہی آپ کی۔ اگر اللہ کے بے دام غلام بن جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کا الہ ہو گیا۔ لیکن اگر ماسب اللہ کے آپ بے دام غلام بن جائیں، جیسے کہ آج ہمارا اکثر معاشرہ اس مرض میں مبتلا ہے سامنے کرام، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں ہم، اسلام کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سنت رسول کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حضور کے احکامات اور ان کی ہدایات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو ہم نے اپنا خدا بنا لیا ہے۔ اور میں آپ کو ضرور اس آیت کا حوالہ دوں گا کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا الہ جو ہے اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے اور وہ گمراہ ہو گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں سامنے کہ اگر آج ایسی صورتحال نہ ہو تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ بھئی ایسی تو نہیں ہے بات، ہم تو اللہ کے بے دام غلام ہیں، ہم تو اللہ کی مرضی کے مطابق سارے کام کر رہے ہیں اور قرآن سے ہم روشنی لے رہے ہیں،
حضور کی ہدایت ہمارے سامنے ہے، ان کے اسوہ حسنہ کی ہم تقلید کر رہے ہیں، تو آپ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے اگر ایسی آپ بات کہتے ہیں، لیکن آپ کو پھر ثبوت بھی اپنے اعمال کو ثبوت کے طور پہ پیش کرنا پڑے گا۔ جو اعمال اس وقت ثبوت کے طور پہ یہ معاشرہ پیش کر رہا ہے اس میں کچھ اور مضمون بیان ہو رہا ہے، اس میں انکار ہے، قرآن سے انکار ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار ہے، اللہ کے رسول کی سنتوں سے انکار ہے، اس کی ہدایات سے انکار ہے۔ یہ بہت ایک خطرناک بات ہے۔ بہرحال ہم اس میں گرفتار ہیں، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ ترجمہ سنا دیں۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون So the angels fell prostrate, all of them, إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين except for Satan. He was too proud and one of the faithless. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. He said, O Satan, what prevented you from prostrating before what I created with my own hands? Are you too proud, or were you one of the exalted? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔